دوسرا ایک واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا، ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے قاصد ہدہد کے ہاتھ اس ملکہ کو پیغام بھیجا، جس کا ذکر قرآن مجید نے یوں کیا کہ وہ سورج کی پرستش کرتے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے سامنے خوشنما بنا کے پیش کیے۔ تو اس گمراہ قوم کی طرف، مشرک قوم کی طرف جب ہدہد اپنا پیغام لے کے پہنچتا ہے اور ملکہ بلقیس کے سامنے اس خط کو رکھتا ہے، تو ملکہ نے اپنا دربار طلب کیا اور اپنے دربار میں ملکہ نے جو پہلی سٹیٹمنٹ دی اس خط کے بارے میں، وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ اس نے کہا کہ اے سردارو، بے شک میری طرف ایک معزز خط آیا ہے، ایک عزت والا خط آیا ہے۔ یہ اس کا جو پیغام ہدہد نے جا کے ملکہ سبا کو پہنچایا تھا، اس کا پہلا تعارف ہے جو اپنے دربار میں ملکہ نے پیش کیا اپنے درباریوں کے روبرو۔ اور اس کے بعد پھر آگے قرآن مجید بیان کرتا ہے، انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علیہ وَأْتُونِي مسلمین۔ بے شک وہ خط سلیمان کی جانب سے آیا ہے جس کی تحریر یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ تم لوگ مجھ پر سر بلندی کی کوشش مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ اس خط کا مضمون بعد میں بیان کیا۔ خط کے مضمون کو بیان کرنے سے پہلے خط کی وقت کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اے میرے درباریوں، میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے۔ تو مفسرین نے اس کے اوپر بھی یہ تصریح فرمائی ہے کہ چونکہ اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اپنی اطاعت کا دعوت دی تھی، اور اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اپنا مذہب چھوڑ کے اپنی نبوت کی دعوت دی، یعنی وہ پرانے جس شرک کے مذہب پہ قائم تھے اس مذہب کو ترک کر کے اپنی نبوت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی تھی، تو یہ دونوں باتیں ان کے لیے ناقابل قبول تھیں۔ ایک کہ وہ اپنی بادشاہت کی بجائے کسی اور بادشاہ کو اپنا بادشاہ قبول کر لیں، یعنی کسی اور کی سوورینٹی کو قبول کر لیں، اور دوسری یہ کہ وہ اپنا آباء و اجداد کا پرانا مذہب جس میں وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ گمراہ عقائد رکھتے ہیں، ان کو ترک کر کے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مذہب کو اور آپ کی نبوت کو قبول کر لیں۔ تو یہ دونوں باتیں عقلی اعتبار سے ایک بادشاہ کے روبرو ایک خط کے ذریعے کہی جائیں تو بادشاہ کو بظاہر اس کے ساتھ اریٹیشن پیدا ہوگی، بظاہر اس کے ساتھ عدم موافقت پیدا ہوگی، بظاہر اس کے ساتھ مخالفت پیدا ہوگی، بظاہر اس کی طرف اس کا رد عمل سخت ہوگا۔ مگر ان دونوں باتوں کے باوجود ملکہ نے جب اس خط کا تعارف کروایا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے احترام میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بزرگی کے ادب میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی تعظیم میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی تکریم میں، اس نے اس خط کو چونکہ ایک معزز کی طرف سے آیا تھا، اس خط کو بھی معزز کہا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کا ادب اختیار کرنے کی بدولت اللہ نے ملکہ کے سینے کو نور ایمان سے منور فرما دیا تھا۔